اے داؤد لو یعلم المدبرون عنی ما عندی من الاشواق، اللہ اکبر، اے داؤد جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم بے وفا نکلے، ہاں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کی تجدید کی جائے۔ ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے، ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی۔ اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے؟ بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے، یہ سفیر ہے۔ سفیر، آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے، یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غرسن غرسها بیدیا، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اسفلها من ذهب اعلاها من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مقلد بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، سمغها زنجبیل وعسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانها سندس واستبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے، ویخرج من اصلها ثلاثه عیون، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں، المعین قاسم من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا۔ والسلسبیل عینا فیہا تسمى سلسبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے، کستوری، پیے گا، پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے، کیا خیال ہے؟ جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے۔ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا؟ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا بنانا من بنانها بدا لتمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا؟
جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو. جبریل جنت میں آئے, نور کی تجلی اٹھی, جبریل فرشتہ سجدے میں گیا, خر ساجدن. کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے. سجدے میں پڑا ہے, اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے. آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین, اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا فاذا هو بحوراء, ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے. یتحلل وجهها نورا, اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے. جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکا کھا گیا. کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں, ایک حور کو دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیو جس کی وہ بیوی بنے گی, جبریل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے, جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا, اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا. 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے گا, صرف دیکھنا چاہے, نظرۃ واحدۃ, ایک نظر 40 برس کی, دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے. ایک معان کا 70 برس کا ہے. جبریل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ, مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں. ہاں, دکان نہیں دیکھتے, خواہشات کو نہیں دیکھتے, بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں, حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں, اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے, اسقنی من مائہا, وہ پانی مجھے بھی پلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی بھائی بات سن لے, حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہا احمد, حتی یشرب منہا احمد, سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے. وحرام علی الامم, اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے. ارے میرے بھائیو ہم اپنی قدر کو پہچان لیں. ارے مسلمان نوجوان, ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا, ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا. ارے مسلمان بوڑھے, تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے, تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. اور اے جوان تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے. جو جوان من ودا شبابہ من ودا شہوتہ فی شبابہ, جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا, کتب لہ اجر 72 صدیقہ, اللہ پاک اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے. حضرت عمر کی روایت قاضی شریح سے مروی, اللہ اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے گا. ارے میرے بھائیو یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا, لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سڑ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے, دکانوں سے, تجارتوں سے, پھرو اللہ کے نام پر, کلمے کی آواز لگاؤ, کلمے کو سیکھو میرے بھائیو. آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے, اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے, ہم ہی ہیں لے جانے والے, ہمارے ہی ذمے ہے اس کو لے کر پھرنا اور چلنا. اور میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جائیں, کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے. اس پر میرے بھائیوں اور دوستوں آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی. صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی, قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا, لیکن میرے محترم بھائیوں دوستو, لیکن ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو سوچو ملنے والا کیا ہے. حضور کا پڑوس ملے گا اور اللہ کا دیدار ملے گا, اور دن میں 2 دفعہ رب براہ راست بات کرے گا. یتجلی لہم, چہرے سے پردہ ہٹائے گا, سامنے آئے گا, اگر سلام قولا من رب الرحیم کی آواز آئے گی. اللہ سامنے ہے. میرے بھائیوں اس کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نکل کر پھر کر, یہ امت جب سے بیٹھی ہے اس کی صفات کو زنگال لگ گیا, اس کی نمازیں بے جان ہو گئیں, اس کے روزے بے جان ہو گئے. میرے بھائیوں اس کی صفات زنگ آلود ہو گئیں. جب یہ امت پھرے گی
ادر بدر کی ٹھوکر کھائے گی اور اس کے جوان بھی پھریں گے اور ان کے جوانوں کا جذبہ دین کا زندہ کرنا ہوگا اور بوڑھوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا اور ان کی عورتوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان جوانوں اور بوڑھوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے گا اور ان کی بیویوں کو ان سے پہلے جنت میں پہنچائے گا اور کہے گا جاؤ جنت میں اپنے خامدوں کا استقبال کرنے کے لیے پہلے چلی جاؤ، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مومن عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، جنت والا جنتی اپنی جنت کی حور کے پاس بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے روشنی کی چمک ہوگی، اوپر دیکھے گا ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، کہہ رہی میرا نمبر ابھی نہیں آیا، ہمالانا من کا نصیب، ابھی میرا حصہ کوئی نہیں ہے تیرے اندر۔ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو چھپا کے رکھا گیا ہے، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، وہ حسن و جمال میں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس سے اونچا ایک درجہ نظر آئے گا جہاں اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی دیکھ رہی ہوگی اور یہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، پھر ایک نور کی تجلی زبردست ہوگی جیسے سورج چمکتا ہے، حیران ہو کے دیکھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، ایسا زوردار نور کیا دیکھے گا کہ اس کی دنیا کی مومن بیوی اسے دیکھ کے ہنس رہی ہوگی، اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو رہی ہوگی، بیوی خوش ہو رہی ہوگی، ارے حسد نہیں ہوگا سوکن والا حسد نہیں ہوگا، خوش ہو رہی ہوگی، اور ایسا حسن و جمال کہ جنت کی عورت سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کو وجود میں لانے کے لیے میدان میں کودنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے ہمت والا بھائی اور کون ہے مرد میدان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنے اور دنیا کے تقاضے پیچھے چھوڑ دے، توڑ دے، میں اللہ کے دین کو زندہ کروں گا، کل میں کچھ لکھوں گا۔